عظیم اوورسیز پاکستانیوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پاکستان کے عظیم سپوتوں، انتہائی قابل احترام پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، وزراء کرام، چیئرمین او پی ایف قمر رضا صاحب اور اینڈ ویری آنریبل برٹش پارلیمنٹیرینز، ممبرز آف ہاؤس آف لارڈز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے یہ انتہائی عزت اور خوشی کی بات ہے، سمندر پار عظیم پاکستانیوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آپ وہ عظیم پاکستان کے امبیسڈرز ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، چاہے یورپ میں، برطانیہ میں، شمالی امریکہ میں، مشرق وسطیٰ میں، فار ایسٹ میں، اور دن میں آپ دیار غیر میں انتہائی محنت سے آپ رزق حلال کماتے ہیں۔ میں صدق کے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی محنت سے جو رزق حلال کماتے ہیں، یہ جو سال گزرا ہے، آپ نے پاکستان اپنی خون پسینے کی کمائی سے $38.5 ارب پاکستان آپ نے بھجوائے ہیں۔ آپ نے اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی، تو میں پھر کیوں نہ آگے بڑھ کے آپ کو سلام پیش کروں، سلوٹ کروں آپ کو۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو سونے اور جواہرات میں بھی تولا جائے تو وہ آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے، بالکل۔ اور پھر نہ صرف معاشی طور پر، سیاسی طور پر جس طرح آپ پاکستان کا ہر جگہ دفاع کرتے ہیں، اس کے لیے بھی میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ آپ میں سے بے شمار یہاں پر نوجوان، بزرگ بھائی، ان کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور آپ کی جو کیفیت ہے کہ دیار غیر میں آپ جس طریقے سے شبانہ روز محنت کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بہت بڑا ان کا سٹور ہاؤس ہے، محنت کش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان کی عظیم صفات ہیں جو آپ نے پوری دنیا میں آپ نے متعارف کروائی ہیں بطور محنتی، ایمانداری کے اور عظمت کے لحاظ سے عظیم پاکستانیوں کے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک شام جو پردیس میں اترتی ہے، تمہیں خبر ہی نہیں دل پہ کیا گزرتی ہے۔ دعائیں ماں کی پہنچانے کو میلوں میل جاتی ہیں کہ جب پردیس جانے کے لیے بیٹا نکلتا ہے، کئی اندھے ملنے سے رات بنتی ہے اور اس کے بعد چراغوں کی بات بنتی ہے۔ دیار غیر میں اپنے دیار کی باتیں ہو جیسے عہد خزاں میں بہار کی باتیں، قافلے یادوں کے یوں دل میں میرے در آئے جیسے پردیس میں برسوں میں کوئی گھر آئے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آج سب سے پہلے آپ کو 10 مئی 2025 کی عظیم فتح اور جیت کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔
یہ وہ فتح ہے جس نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جب ہم پر بے جا الزام لگایا گیا تو میں نے کاکول میں یہ بیان دیا اور یہ کہا کہ پاکستان کا اس واقعہ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں، اور اس کے لیے میں نے اعلان کیا کہ ایک عالمی کمیٹی بنائی جائے، انٹرنیشنل کمیٹی، ٹو انویسٹیگیٹ دس پہلگام انسیڈنٹ in a very fair, credible and transparent manner، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی بار میں نے پیشکش کی، لیکن اس کے جواب میں 6 مئی کو دشمن نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا اور بے گناہ پاکستانی شہید ہو گئے، اور مساجد کو شہید کیا گیا، اور دوسرے مقامات کو جو کہ سویلین ایسٹ تھے ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان ساتھیوں، پاکستان کو اپنے دفاع میں کارروائی کرنی پڑی اور ایک جھٹکے میں دشمن کے 6 جہاز زمین بوس ہو گئے۔ دشمن کو چند گھنٹوں میں پتہ لگ گیا کہ اگر بات دور نکلی تو بہت دور تک چلی جائے گی۔ صبح 2:30 بجے چیف آرمی اسٹاف جنرل سید آصف منیر، ان کا مجھے فون آتا ہے۔ ابھی میں آپ کو تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم، میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے ہم پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ سید آصف منیر کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ تھا، یقین محکم تھا، اور انتہائی اعتماد کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور خدا کے اوپر بھروسہ کر کے مجھے کہنے لگے کہ وزیر اعظم اب مجھے آپ اجازت دیں کہ چونکہ دشمن نے دوبارہ یہ مکروہ حرکت کی ہے تو اب ہم ان کو وہ سبق سکھائیں گے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بعض عرب ممالک جو ہمارے دوست ممالک وہاں سے ہو کے آئے ہیں، وہاں پر ایک سربراہ نے مجھ سے پوچھا کہ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی 2 باتیں ہیں جو کہ اس آپ کی عظیم فتح کی وجہ بنی؟ میں نے کہا نمبر 1، افواج پاکستان کی دلیری، شجاعت، پروفیشنل ایکومن اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ہائیسٹ لیول آف ٹریننگ۔ اور نمبر 2، میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل یونٹی آف تھاٹ اینڈ ایکشن بٹوین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ۔ اور تیسری بات میں نے کہی کہ جب فیصلہ ہوا تو ملٹری لیڈرشپ نے پھر مڑ کے نہیں دیکھا، انویورنگ کمٹمنٹ۔